یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مائیں حمل کے دوران جو چیزیں کھاتی ہیں یا جو کچھ کرتی ہیں یا ان کے جذبات پر بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے، پیدائشی طور پر بیمار بچوں کے سلسلے میں ماؤں کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات انہوں نے کوئی دوا استعمال کی ہوتی ہے اس دوران جو بچے پر اثر انداز ہو گئی ہوتی ہے۔ عام طور پر کنجینیٹل بیماریاں مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اگر پتہ لگ جائے اور وہ چیز دی جائے جو ماں کی اس دوا یا غذا کا توڑ ہے جس نے بیماری پیدا کی ہے، تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں آئسوپیتھی کو بھی مفید دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ماں سے بچے میں منتقل ہوئی ہے اور بچے نے آگے پھر اس کو قبول کیا، اس کے اثر کو، تو اتنا یہ ڈائلیوٹ سا ہو جاتا ہے کہ آئسوپیتھی نہیں رہتی بلکہ تقریباً ہومیوپیتھی بن جاتی ہے۔ بارڈر لائن کا کیس ہے۔ ایسی صورت میں مثلا جن ماؤں کو کلوروفارم کی ضرورت پڑی، ان کے بچوں کی بہت سی بیماریاں کلوروفارم سے ٹھیک ہوئیں۔ جن ماؤں نے کوئی ڈرگ استعمال کی، اس ڈرگ کی ہومیوپیتھک دوا سے وہ بیماریاں ٹھیک ہوئیں جو بچوں کو لاحق ہو گئیں۔ اور بعض مائیں ایسی ہیں جو کچھ ایسی دوائیں استعمال کرتی ہیں، ہارمونز وغیرہ، جن کے نتیجے میں ان کے بچوں کے مثلا بے ضرورت بال اگنے لگتے ہیں، اور وہ ان کا علاج مشکل ہوتا ہے صرف معروف چند دواؤں کے۔ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بعض دفعہ تو الٹا اثر ہوتا ہے۔ نیٹریمورسیم کے متعلق بعض ہومیوپیتھ نے لکھ دیا تھا اور میں خام خواہ قابو آ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ نیٹریمورسیم دو، جسم پہ چہرے پہ جو لڑکیوں کے بال اگتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کئی ایسے خط آئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے بددعائیں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے بال تھے، اتنے بڑے بڑے اگنے شروع ہو گئے، سارا چہرہ بھر گیا، مصیبت پڑ گئی، یعنی کیا دوا دے دی ہے۔ تو اس کو فوراً روکا۔ سولائنم 1,00,000 میں نسبتاً زیادہ مفید ثابت ہوئی، مگر پھر بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا یہ تاثر ہے کہ اگر ماں کا جائزہ لیا جائے، طبی معائنہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ حمل کے دوران تم کیا کیا چیزیں استعمال کرتی رہی ہو، تو جو چیزیں مردانہ ہارمون کو زیادہ بڑھاتی ہیں، وہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے جسم پہ بال بھی پیدا کر دیں گی، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کا ایک نسخہ میں نے ہارمونز کے ذریعے بنایا پھر، اور وہ بالعموم کچھ نہ کچھ مفید دیکھا گیا، اس کا نقصان کوئی نہیں۔ وہ میل ہارمونز جو آج کل ایلوپیتھک علاج میں استعمال ہوتی رہتی ہیں، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہاں دے جاتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بیماری ہو وہ ہارمونز فورم دے دیتے ہیں۔ اس کے بد اثر سے اگر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہو تو یہ دوا مفید ہوگی جو نسخہ بنایا۔ کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ پرووین سے بنائی ہے نا، پرووین سے، ہاں، پرووینم، ہاں، وہ خود بنائی ہے نا ہم نے، تو پرووین ہے اصل وہ ہارمون، میل ہارمون پرووین ہوتی ہے، اصل یہ نام ہے۔ تو پرووین کیوں انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ پروجیسٹینم ہے، وہ پروجیسٹروجن، کریکٹ، پروجیسٹروجن، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ٹیکے بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں۔ وہ کسی رئیس تھے ملتان کے، ان کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے، بہت قابل فزیشین تھے لاہور کے، کرنل کا نام تھا۔ انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ آئے اور ان کا اصرار تھا کہ میں انہیں کوئی بہت طاقت کی دوائیں دوں، تو انہوں نے پروجیسٹینم کے ٹیکے، اسی کے ہوتے ہیں وہ ٹیکے یا کچھ اور چیز کے،
टेस्टोस्टेरॉन्स प्रोजेस्टेरोन, दैट्स राइट, फिर पढ़ें जरा दोबारा। टेस्टोस्टेरॉन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन एक्चुअली वो जिस तरह औरतों के ईस्ट्रोजन होते हैं ना प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है जी हुजूर, और जो टीके हैं वो टेस्टोस्टेरोन्स कुछ जी इस किस्म का नाम था उसका उसका। ट्रेड नेम है, हाँ? मुख्तलिफ ट्रेड नेम्स हाँ, हैं। वो कहते हैं मुझे अब याद आ रही है बात, नाम पूरा याद नहीं था मगर वाकया यही है कि वो हार्मोन दे दी जो मेल हार्मोन है और वो उनके लिए मुफीद हुई। कुछ अरसे के बाद आए बड़े सख्त नाराज कि आपने क्या जुल्म कर दिए है मेरे ऊपर, मेरी बीवी को क्या हाल हो गया देख लें आप। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी बीवी देखी नहीं, आई नहीं पहले, मैंने क्या जुल्म करना है। वो पर्दे तो वैसे जो मर्जी करें, पर्दा चेहरे का बड़ा सख्त कराते हैं बाज रहू साहब। उन्होंने कहा उठा दो निकाब, उठाई तो पूरी दाढ़ी उगी हुई। वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा ये औरत ना तुम पहले लेके आए मेरे पास कभी, ये हुआ क्या है। कहता वो जो दवाई आपने मुझे दी थी ना वही मैंने इसको खिलाई। उस गरीब का सत्यानाश कर दिया। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स बहुत खतरनाक चीजें हैं, जरा सा ज्यादा कर दें तो कुछ का कुछ बना देते हैं। बाद बच्चियों में डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, उनको फीमेल हार्मोन्स दे देते हैं और इनको निम्फोमेनिया करा देते हैं, बाद हिस्टेरिकल हो जाती हैं, बेशुमार बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अजीब व गरीब उनके अंदर असर ज़ाहिर होते हैं। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हार्मोनल ट्रीटमेंट जब तक चोटी का कोई माहिर ना हो जिसके तजर्बे में ये चीज़ें आई हों उससे नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल। तो हमारे मुल्क में तो आम मिलता है, बहुत तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिलती हैं दवाएँ, और जो अताई लोग हैं वो तो आम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो होम्योपैथ्स को याद रखना चाहिए कि हार्मोनल ट्रीटमेंट के जो नुकसानात हैं उनको काबू करना मुश्किल काम है, मगर उन्हीं हार्मोन्स को अगर कभी दवा बनाकर देखें जिनसे बीमारी पैदा हुई थी तो हो सकता है आइसोपैथी यहाँ काम कर जाए। ठीक है।